اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے جو پیر صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے وضو کی فضیلت اور پریشانیوں کا حل۔ اس میں پیر صاحب ہمیں وضو کی فضیلت اور پریشانیوں کے حل کے بارے میں بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک خاندان ہے، امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے۔ ایک مرتبہ یہ آج ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر گیا تو ان کا مکان ایسی جگہ ہے کہ جہاں نئی کالونی بن رہی تھی تو ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، دور تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، مغرب کا وقت ہو گیا تو اس حاجت نے پوچھا کہ جی مسجد ان کا بھی قریب تو نہیں ہے، دور ہے، تو ہم ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کے قریب مسجد کے بارے میں کچھ قدم اٹھا رہے ہیں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بنوا دے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے یہیں پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے چادر بچھائی، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بچے ان کے قریب والوں کے کچھ 10-15 تھے، وہ ان کے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ تو جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی کہ بچوں نماز کے لیے آؤ۔ بچوں نے وہیں فٹ بال چھوڑا اور بھاگے بھاگے آئے۔ اب اتنے بڑے نے بھی بوٹ کھولے اور صف پہ، اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور صف پہ۔ مجھے حیرانی ہوئی، میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا انہوں نے وضو نہیں کرنا؟ تو بھائی فٹ بال کھیل رہے تھے، کسی کو پسینہ آیا ہوا، کسی کو بڑے نے بھی آ کے جوتے اتارے صف پہ اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور صف پہ۔ تو وہ کہنے لگے جی سب کا وضو ہے۔ نماز پڑھی لیکن نماز کے بعد ذہن میں بات رہی، وہ پہچان گئے۔ تو نماز کے بعد پھر مجھے کہنے لگے جی آپ کے ذہن میں بھی بات ہوگی کہ بھئی بچوں نے وضو نہیں کیا، شاید آج نماز کے لیے انہوں نے اہتمام سے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا۔ بات یہ ہے، ہمارے امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے 5 سال سے بڑی عمر کے کسی بھی بڑے مرد، عورت، بچے، بچی کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ باوضو پائیں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج کے دور میں زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ چیز آ رہی ہے، شروع سے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ بچہ تم نے باوضو زندگی گزارنی ہے۔ بس وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا، وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل فرمائی اور اسی وقت مٹی کے ساتھ تیمم فرما لیا جبکہ آپ دریا کے کنارے پر تھے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ سامنے تو پانی ہے، وضو کر لیتے۔ فرمایا مجھے کیا معلوم یہاں سے وہاں پہنچتے ہوئے مہلت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کہ وضو تیمم اس لیے کر لیا کہ وہ وضو کا قائم مقام۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی کی سنت مبارکہ یہی کہ آپ بھی باوضو ہی زندگی گزاری آپ۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ باوضو زندگی گزارنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، اس سے شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے، وضو کی برکت اپنی ہوتی ہے۔ تو باوضو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں تم جیسے زندگی کا گزارو گے تمہیں ویسے موت آئے گی، کما تعیشون تموتون۔ تو جب حدیث پاک میں آیا کہ تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، تو معلوم ہوا کہ جو انسان باوضو زندگی گزارے گا اس آدمی کو باوضو موت آئے گی۔ تو باوضو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانیاں فرما دیں۔ تو اس لیے وضو کی خوب پابندی کریں، جتنی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، گھبرایا نہ کریں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں ایسی جوان بچیوں کو دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو بے وضو دودھ نہیں پلاتی۔ اور یہ بات کہنی آسان ہے، کرنی اتنی مشکل ہے۔ یہ ہم سے پوچھو نا کہ گھر کی عورتوں کو پھر کیا کیا جتن کاٹنے پڑے، حیران ہوتے ہیں۔ یعنی ماں بیٹے کے ساتھ سوئی پڑی ہے اور بیٹا رویا تو ماں نے اسے اپنا دودھ دیا، لیکن دودھ دینے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ سردی کے موسم میں لحاف میں سے، گرم کمرے میں سے نکل کے
جاؤ وضو کرو، وضو کر کے آؤ، بچے کو دودھ پلا کے 15 منٹ لیٹو، 15 منٹ کے بعد بچہ پھر روتا ہے کہ مجھے پھر دودھ چاہیے، اب پھر وضو کرنے کے لیے جاؤ چونکہ آگ لگ گئی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ واقعی بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلانا آسان کام نہیں، بڑا مشکل ہے۔ آپ کار پہ سفر کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو اب وضو کیسے کریں، بچے کو دودھ کیسے پلائیں، اور بچہ تڑپ رہا ہے وہ دودھ پلاؤ، اب رکو وضو کرو۔ اب باپرد عورتوں کے لیے وضو کرنا کتنا مسئلہ، لیکن الحمدللہ آفرین ہے ان بچیوں اور ان عورتوں پر آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی ہیں۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ مشائخ کی اچھی عادتیں ان کی نسلوں میں آگے چل رہی ہوتی ہیں، ان کی اولادوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ خواجہ معین چشتی میری رحمت اللہ علیہ نے بنگال کا دورہ کیا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ 7 لاکھ ہندو مسلمان اور 70 لاکھ مسلمان مرید بنے، توبہ طائب ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو۔ اماں مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مجھے ذریعہ کے طور پہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ کہ اماں آپ کا کمال کیسے؟ لاڈ میں پوچھا آپ کا کمال کیسے؟ فرمایا بیٹے جب تم چھوٹے تھے میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے، اللہ نے لاکھوں انسانوں کو تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو اس طرح باوضو دودھ پلاتی تھی، باوضو کھانے پکاتی تھی۔ آج تو باوضو کھانے پکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا، رواج ہی ختم ہو گیا۔ تھوڑا ہے کچھ جگہوں پر ہے، ابھی کراچی میں یہ عادت تھا، اپنے ہی تعلق والے کوئی دوست تھے، الحمدللہ کئی دنوں کے بعد انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو کھانا رکھ کر کہا کہ حضرت آپ کا یہ کھانا پکاتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل کی۔ خوشی ہوئی الحمدللہ، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں۔ آپ اب گھر کی عورتوں کو ذمہ داری لگا دیجیے کہ وہ ہمیشہ باوضو کھانا کھلائیں گھر کے مردوں کو، آپ کو اپنی اولاد سے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں یہ اولاد دین میں دلچسپی نہیں لیتی، پڑھتی نہیں، فرما بردار نہیں، کہنا نہیں مانتے، سب شکوے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب ان کو باوضو پکا ہوا کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، اس میں برکت اور اس میں نور ہوا کرتا ہے۔ جو عورتیں شکوے کرتی ہیں نا جی خاوند گھر میں گرم دماغ رہتا ہے، تعاون نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، وہ خاوندوں کو باوضو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ گھر کے ماحول کو محبت پیار والا بنا دے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہم نے باقاعدہ آزمایا اس کو۔ جس گھر میں پریشانی زیادہ ہے رزق کی یا صحت سے متعلقہ، اس گھر کے سارے لوگ باوضو رہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی اور مصیبتوں سے آسانی کرتا ہے۔ الوضو صلاح المؤمن، حدیث جو آئی ہے نا، تو یہ حدیث معمولی نہیں ہے کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحے سے انسان کی جیسے حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح وضو سے انسان کی ہر پریشانی ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج باوضو زندگی گزارنے کا اہتمام یہ بہت کم ہے۔ پہلے زمانے میں خانقاہوں میں تو اس کا بہت اہتمام سمجھایا جاتا تھا، باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی تھی اور ہر بندہ ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اس عاجز کے وہ پردادا پیر بنتے ہیں، شیخ کے شیخ کے شیخ، تو پردادا پیر بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی اپنی زمین تھی اور وہ زمین میں خود اپنی کاشت کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا معمول ان دنوں میں یہ تھا کہ میں زمین میں کاشت کے دوران لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا، شام کو حساب لگاتا 70,000 مرتبہ ہو چکا ہوتا۔ ایک دن میں 70,000 مرتبہ کلمے کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، تب تو زندگی میں نور آتا تھا نا۔ تو ان کی عادت تھی، ان کی خانقاہ میں
کئی مرتبہ بچھانے کے لیے دسترخوان بھی نہیں ہوتا تھا، قسم پرسی کا عالم تھا، استغنا ہوتا تھا، لوگوں کی طرف تو نظر ہی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوتی تھی، بس مل جاتا تھا تو ان کو کھلا دیتے تھے، دسترخوان نہیں ہوتا تھا تو کئی مرتبہ ان کو لائن میں بٹھا دیتے جیسے دسترخوان ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ران کے اوپر روٹی رکھ دی جاتی اور دوسرے ہاتھ میں گڑ کی ڈلی دے دی جاتی، کھانا کھاؤ۔ اور کبھی کبھی گڑ بھی نہ ہوتا تو لسی، ایک پیالہ لسی کا، تو ایک ہاتھ میں لسی اور ایک روٹی دے دی جاتی، کھاؤ کھانا۔ یہ فقراء کا کھانا ہوتا تھا، ایسے کھانے کھا کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے سب کے دسترخوان بچھوایا اور روٹی رکھی، اور روٹی رکھ کے کہا فقیرو، فقیرو کہتے تھے، بات عجیب ہے، فرمان لگے فقیرو یہ جو روٹی تمہارے سامنے پڑی ہے، اس روٹی کے لیے جو گندم تھی، اس گندم بونے کے لیے جب زمین میں ہل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، جب اس زمین کو پانی دیا گیا تو وضو کے ساتھ، جب گندم کے دانے زمین میں ڈالے گئے تو وضو کے ساتھ، پھر بعد میں اس کی حفاظت کی گئی تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو آٹے میں پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر آٹے کو گھر کے اندر گوندا گیا تو وضو کے ساتھ، اور پھر اس کی روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ۔ فقیرو وہ روٹی آپ کے سامنے لا کر پہنچائی گئی وضو کے ساتھ، کاش کہ آپ لوگ بھی اسے وضو کے ساتھ کھا لیتے۔ یہ تعلیم دیتے تھے ہمارے مشائخ، کاش کہ آپ لوگ بھی اسے وضو کے ساتھ کھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ نزول المجالس میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عیسائی عورت تھی، اس کا بچہ تھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی اپنی اور یہ ساتھ کھیل رہا تھا۔ کوئی دشمن تھا، اس نے جب دیکھا کہ عورت تو نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا بچہ ساتھ کھیل رہا ہے اور تنور جل رہا تھا، اس نے عداوت کے مارے اس کے بچے کو اٹھا کے تنور میں پھینک دیا۔ یہ دشمنی بہت بری ہوتی ہے، بہت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، حیوان ہو جاتے ہیں انسان۔ اس عورت نے اطمینان سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب تنور کے پاس آئی تو بچہ کھیل رہا تھا، بچے کو اس نے نکال دیا۔ اب لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، کچھ لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے اندر 4 باتیں ہیں، ایک تو میں پوری زندگی باوضو گزارتی ہوں، ہر وقت باوضو رہتی ہوں، دوسرا جب بھی وضو کرتی ہوں تو ہمیشہ تحیۃ الوضو ضرور پڑھتی ہوں، یعنی 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں، اور تیسری یہ کہ جس کسی بندے کا کام میں کر سکتی ہوں، مشقت بھی اٹھا لیتی ہوں، مگر اس کا کام ضرور کر دیتی ہوں، اور چوتھا یہ کہ کوئی بندہ اگر مجھے ایذا پہنچائے تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں، شکوے نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کی وجہ سے مجھے اپنی حفاظت عطا فرما دی۔ ہر وقت باوضو رہنا، وضو کرنا تو اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا، اور جو بھی کسی کے کام آپ آ سکتے ہیں ضرور اس کے کام آئیں، اور اگر کوئی آپ کو ایذا پہنچائے تو اس کا شکوہ نہ کریں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کی وجہ سے اس عورت کو یہ حفاظت عطا فرمائی۔ چنانچہ ملا جیوا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ باقبیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل قریب ہی لیٹے ہوئے ہیں دہلی میں۔ یہ بادشاہ وقت کے بیٹے کے استاد تھے، بہت سارے ان کے شاگرد تھے۔ اب جب ایسا کوئی عالم ہو نا کہ جس کے
معتقد بہت بڑھ جائیں تو جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نا کرسیوں پہ، ان کے دل کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کوئی بات کر دیں اور بس ہمارے ہاتھ سے یہ چلی جائے۔ پہلے زمانے کے لوگ تو پھر بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے، آج کے دور کے حکمران کرسی 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 کرسی۔ تو ان کو بھی کچھ ہوا، انہوں نے کہا اچھا، چنانچہ ایک سپاہی کو بھیجا، جاؤ ملا جیواں کو میرے پاس پیش کرو۔ اب وہ سپاہی جب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملا جیواں رحمۃ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور آداب حدیث میں سے یہ ہے کہ جب حدیث کا درس دے رہے ہو تو جب تک آپ بات مکمل نہیں کر لیتے ادھر ادھر آپ متوجہ نہ ہو، یہ آداب حدیث میں سے ہے۔ چنانچہ وہ آ کے کھڑا رہا، ملا جیواں درس دیتے رہے، مکمل ہوگا تو پھر بات کروں گا۔ اب وہ تو بڑے شان سے آیا تھا کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تو دیکھتے ہی ملا جیواں اٹھ کے آئیں گے، فرشی سلام کریں گے۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو اپنے بات میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا میں پتہ کرواتا ہوں۔ وہ گیا جناب بادشاہ کو، اس نے جا کے لگی لپٹی، یعنی لپیٹ کے کچھ اور باتیں کر دی۔ وہ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، سنتے نہیں کسی کی، میں کھڑا رہا، پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کے خیر خواہ نہیں نظر آتے، ایسی جلی کٹی کہیں کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو۔ اب جب گرفتاری کا حکم دیا تو بچے سن رہے تھے جو ملا جیواں رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ اب وہ بچے کھسک گیا کہ میں جا کے استادوں کو تو بتاؤں کہ آپ کی تو گرفتاری کے اعلان جاری ہو گئے۔ اب بادشاہ کے محل کے بالکل ساتھ ہی تو مدرسہ تھا، چنانچہ وہ بچہ پہنچ گیا پہلے، اس نے جا کے کہا کہ حضرت ابا جی نے تو آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، پولیس آ رہی ہے۔ ملا جیواں رحمۃ اللہ میں اچھا پھر لاؤ لوٹا، ہم بھی وضو کرتے ہیں۔ ملا جیواں رحمۃ اللہ نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ گئے۔ اب جب مصلی پہ بیٹھ گئے، بچہ سمجھدار تھا، اب اس کو دوسری طرف کا خیال آیا کہ اگر ملا جیواں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ادھر تو میرے ابو ہی ہے نا۔ اب وہ بھاگا اور جا کے اپنے ابو کو بتایا کہ ابو ملا جیواں نے وضو کر لیا، مصلی پہ بیٹھ چکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ سنا ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ چکے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ تاج نہیں، اسی حالت میں بھاگا ہوا آیا، ملا جیواں کے پاؤں پکڑے، حضرت ہاتھ نہ اٹھانا، میری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو جب وقت کے بادشاہوں کو یہ یقین تھا نا کہ ان بوریہ نشینوں کے ہاتھوں کے اٹھ جانے سے کچھ ہو جانا ہے، تو پاؤں پکڑتے تھے، اور آج ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے ہمارے ملکوں میں تحریکیں چلتی ہیں، پولیس والے ویگن کو کھڑا کرو، جتنے ہوتے ہیں داڑھی والے سب کو اتار لو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی قدر خود گوائی۔ اگر ہم نے اللہ سے وہ تعلق جوڑا ہوتا جو اللہ کے اولیاء کا ہے، ممکن نہیں تھی کہ کوئی آدمی کسی کو کم نظر سے دیکھ سکتا۔ اس لیے باوضو زندگی گزارنے سے اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، شیطان اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بندے کی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ الوضو صلاح المؤمن۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کا بیان سنا، اس میں پیر صاحب نے ہمیں وضو کی فضیلت اور پریشانیوں کے حل کے بارے میں بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آج کا بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا ایک اور بیان لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔